السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ جی تو الحمدللہ 4 آیات ہیں۔ غریب الکلمات میں غرور ہے، بیسیکل تو یہ استعمال ہوتا ہی ہے، فریب کو کہتے ہیں، دھوکہ، ایسا فریب جو غفلت میں ڈال دے۔ عدوٌ دشمن کو کہا جاتا ہے۔ حزبٌ بھی جماعت کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو بہت سخت اور شدید ہوتی ہے، شدت پر کار فرما ہوتی ہے، اس کو حزب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حزب اللہ و حزب الشیطان، حزب اللہ یعنی اللہ کی ایسی جماعت جو اللہ سے شدت سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے گروہوں میں سے ہو، وہ یعنی وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، ایسی مضبوط جماعت کا حزب کہا جاتا ہے۔ سعیر اصل میں یہ کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، تو اسی سے پھر اس کے میننگ آگ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ ہے کہ حسرت آگے یصنعون صنع یصنعو کچھ بنانا۔ جی تو القراءات العشر میں کیا ہے؟ جی قراءات العشر میں ہے ایک ہی آیت ہے، وہ ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ اس کو ابو جعفر صرف اکیلے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ بیسیکلی یہاں فلا تذهب نفسك علیہم حسرات میں نفسو کا فائل ہے، تذهب کا لائن نہیں ہے۔ لا تذهب نفسك علیہم حسرات یعنی آپ کی جان نہ چلی جائے، فلا یعنی اپنی جان نہ گوائیں، فلا تذهب نفسك۔ بیسیکلی یہ نفس کو فائل بنایا گیا ہے کہ آپ کی جو جان ہے وہ چلی نہ جائے، علیہم ان پر، حسرت کے مارے یعنی حسرت کے سبب۔ یہ جو انہوں نے پڑھا یہ ہے فلا تذهب نفسك، یعنی یہ ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ لا تذهب تو باب افعال میں ڈال دیا گیا یہاں پر، افعل یفعل اذهب یذهب نفسك، یعنی اذهب یذهب کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسری چیز کو لے جانا، فعل لازم متعدی بن جاتا ہے۔ تو لا تذهب نفسك، اور نفسا کو یہاں پر مفعول بنایا گیا، فلا تذهب نفسك یعنی اپنی جان کو مت گنوائیے، علیہم ان پر، حسرات یعنی یہ مفعول لہو ہے کہ یہ فعل کیوں ہو رہا ہے، یہ دوسرا مفعول ہے تذہب کا، کہ حسرت کے سبب آپ اپنی جان کو نہ گوا دیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ لا تذهب نفسك، آپ کی جان نہ چلی جائے، علیہم حسرات۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، گرامیٹیکلی سارا فرق ہے، اب آپ کے سامنے یہ بالکل کلیئر ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر دونوں باتیں درست ہیں۔ جی تو اعراب شروع کرتے ہیں، آئیے فوزیہ مبشر۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آج بھی، اوکے۔ شہناز آئیے۔ جی سر، جی پڑھیں۔
یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس ندا منادا ہو گیا، ابتدائیہ ہو جی. گیا. اب بتائیں آگے ان وعد اللہ حق کو ایکسپلین کر دیں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. وعد اللہ مرکب اضافی ہو کر اسم انا ہے. ٹھیک ہے، حق انا کی خبر ہے. حق ان کی خبر ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، ساتھ ہی رہیں. لبنہ آئیے. جی سر. دنیا تک پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اوکے، اب مجھے بتائیے کہ تغرنا یہ کون سا فعل ہے؟ جی سر، یہ فعل مضارع ہے، نون ثقیلہ آیا ہے سر اس کو. فاعل کیا ہے اس کا؟ فاعل سر اس کا آگے ہے حیات الدنیا. حیات دنیا کون سا مرکب ہے شہناز؟ مرکب توصیف ہے سر. مرکب توصیفی ہے. گڈ. سو مجھے یہ بتائیے لبنہ، تغرنا یہ کون سا صیغہ ہے، مذکر مؤنث کیا؟ جی سر، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کون سا جی مؤنث؟ حاضر غائب کون سا؟ غائب سر، ہیا والا فورتھ صیغہ. کم کیا ہے شہناز یہاں پر؟ تغرنکم فلا لا تغرنکم. شہناز میں نے پوچھا کم جی کیا جی ہے؟ جی. تغرنکم الحیات تو مفعول ہوتا ہے سر، مگر ہم کنفیوژن کیوں ہوئی اتنی زیادہ؟ تو مفعول براہ راست نہیں ہے. پھر محسوس نہیں ہوا آپ کو؟ مفعول ہے، مفعول تو ہے لیکن جی. مفعول ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اوکے. سو لبنہ کیا ترجمہ اپنا شہناز ان وعد اللہ حق کا ترجمہ کیا ہوا؟ سسٹر شہناز. جی. اے لوگو، بے شک اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جی لبنہ، فلا تغرنکم یہ لا کون سا ہے؟ جی سر، یہ لائے نفی ہے سر. اوکے، یہ لا نفی ہے. عائشہ صدیقی یہ لا نفی ہے؟ جی استاد جی. اوکے. مریم مصباح یہ لا نفی ہے؟ استاد مجھے تاکیدی کے لحاظ سے لائن نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ وہ پھر ڈراپ نہیں کرتا. اچھا، یاد رہے آپ سب کو، آپ نے اندازہ ٹھیک لگایا. یاد رکھ لیں یہ لا، یہ جو نون ثقیلہ کے ساتھ لا آتا ہے نا، جی استاد. یہ لا جی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جی جی استاد. جی سر. ٹھیک ہے لبنہ. جی سر. جی سر. نون ثقیلہ کے ساتھ جو لائے نفی ہوتا ہے وہ اصل میں لائے نہیں ہوتا ہے، منع کیا جا رہا ہوتا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا. جی لبنہ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ بس ہرگز دنیا کی زندگی آپ کو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لبنہ کیا مطلب ہے ان وعد اللہ حق؟ جی سر، مطلب اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے کہ جو قیامت کا وعدہ ہوا ہے اور جو جزا اور سزا جو سب ملے گی اس کے بارے میں وہ وعدہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ دن ضرور بضرور ہوگا. اور دنیا کی زندگی جو ہے اس کے مطلب اس کے دھوکے میں جا کر ہم پھر آخرت ہماری برباد نہ کرے، کیونکہ یہ دن ضرور آئے گا. یعنی وہ اس کے بارے اس سے کیا مطلب ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. جی سر، کیونکہ ہم پھر دھوکے میں آ کر حق اور باطل کی پہچان سے ہم پھر نہ جائیں اس کے دھوکے میں آ کر. جو لذتیں شہوتیں جو ہیں دنیاوی زندگی کی، ہم اس میں پڑھ کر آخرت کو تباہ نہ کرتے ہمارے. تو اس کا مطلب پھر ہمیں دنیا کی نعمتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے سر، مگر جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے، مطلب حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر. یعنی پھر انسان جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ خریدے جو انسان کو غافل کر دیں دنیا سے. کیا خیال ہے؟ جی نہیں، کرنا تو نہیں چاہیے سر. یعنی انسان ارتقائی سفر ختم کر دے.
ختم نہ کرے سر, بات وہ جنگل نہیں میں ہے. چلا جائے. مطلب نہیں سر, مطلب انسان کا اگر اس کے پاس ابھی ایک مطلب ایک ایگزامپل کے طور پر موبائل ہمارے پاس ہے, اس میں بری بھی جتنی چیزیں ہیں اتنی اچھائی بھی ہے, تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے نفس پر ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. ہاں جی, گڈ, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ, بہت خوب آپ نے بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نہیں منع کیا کہ دنیا کے نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ, یہ نہیں منع کیا, اٹھاؤ, جی لیکن وہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ دنیا کی جو زندگی ہے, جو دنیا میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمیں آخرت سے غافل نہ کرتے, اس کے دھوکے میں نہیں آ جانا کہ سب کچھ یہی ہے. بس اس دھوکے فراڈ سے بچنا ہے کہ ایک مسلمان کو زندگی ایسے گزارنی کہ اس کا ذہن میں ہو کہ ایک آخرت ہے, روزے قیامت کھڑے ہونے, وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے حلال طریقے سے, جائز طریقے سے. منع نہیں ہے اس کو, بالکل بھی منع نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر اللہ نے دی ہو, لیکن اس سے دنیا میں کھو نہیں جانا کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائے بندہ, اللہ کو ہی بھول جائے. تو دنیا بیسیکلی کیا ہے, دنیا میں کشش بہت زیادہ ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. کشش جی اس سر, لیے کہ نظر آ رہی ہے, آخرت کی کشش کیوں نہیں ہے؟ مثل ابنا کیونکہ کیوں نہیں نظر نہیں آخرت آ رہا سر. نظر نہیں جی آ سر, رہی؟ وہ نظر نہیں آ رہا, اور لوگوں کو یقین بھی تو ہونا چاہیے اتنا اگر کہ یہ ضرور اگر ضرور جنت ہوگی. نظر آ رہی ہو تو کیا خیال ہے, لوگ کیا کریں گے؟ جی سر, جنت نظر آئے گی تو پھر تو مطلب کسی قسم کا کوئی دنیا میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں سر. ہوگا ہی اگر نہیں, جہنم بھی نظر آ جائے تو بھول کسی جائیں بھی گے قسم سب کا کچھ, نہیں ہوگا. دنیا کو بھول جی جائیں گے, اور وہ انعام ملے گا نا, بس ٹھیک ہے, نظر آ جائے گا نا, بھی نظر نہیں آ جی رہا. یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان لیا گیا جی کہ سر. ہم آخرت یعنی غائبانہ معاملات پر ایمان اور یقین رکھیں. علی رضی شرائن اللہ تعالیٰ عنہ, الیقین سیدنا علم علی رضی الیقین. اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے, جس کا مفہوم مطلب ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اتنا یقین تھا کہ اگر وہ سب چیزیں سامنے بھی آ جائیں تو ایمان میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا. کیا کوئی اتنے بڑے یقین کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ ذرا علی رضی اللہ عنہ کے دعوے کو چیک تو کریں, اگر جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو بھی ہمارے ایمان میں, یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ہمارا ایمان بالکل ویسے ہی رہے گا جیسے ان کے بتانے سے ہے, سامنے بھی آ جائے تو ویسا ہی رہے گا. یعنی اتنا مضبوط یقین تھا. جی سر, بے شک. تو ہم بیسیکلی الحمدللہ اسی یقین اور پر جی رہے ہیں, اسی پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت عطا فرما دے. دنیا ہماری زندگی روزانہ گھٹتی جا رہی ہے, آپ کی میری ہماری, پل پل کے حساب سے ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. ہم کبھی اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں کہ روزانہ چھوڑیں, یہ ابھی ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں, موت کے اور قبر کے اور میری اور آپ کے جو ہماری زندگی کے درمیان کا فاصلہ گھٹتا جا رہا ہے. بڑھ تو نہیں رہا نا؟ نہیں سر, گھٹ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, روزانہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ لبنہ آپ 10 سال بعد آپ کی موت آنے والی ہے, آپ کو بتا دیا جائے, اور روزانہ کم ہو رہا ہو, تو بتائیں آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ سر چینج ہو جائے گی پوری طریقے سے. ہاں جی, بس پوری ہمیں طریقے یہی, سے تبدیل ہو جائے گی سر. بس ہمیں یہی احساس رکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو زندہ اسی طرح رکھنا ہے. ہمیں اصل میں روزانہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, قبر کے قریب جا رہے ہیں, یہ سانس بند ہونے والی ہے, یہ گھٹ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں, جی آپ لوگ یہ اس کے بڑا خلاف ہیں سالگرہ کے, او بھائی کیسے نہ ہو, کوئی اپنی موت کے قرب پر بھی خوشی مناتا ہے؟ وہ تو الٹا حسرت کی بات ہے, دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ پیچھے پورا 1 سال گزر گیا, اس میں کیا کچھ چھوٹ گیا ہم سے, کتنا نقصان ہوا, کتنا کچھ ضائع کر دیا, کتنی کمیاں رہیں. محاسبہ ہم تو کبھی کرتے ہی نہیں اپنا, الٹا خوشی مناتے ہیں. سالگرہ, ماں بچے کی سالگرہ منا رہی ہے, میرا بیٹا 1 سال موت کے اور قریب ہو گیا ہے. جی ایسی ہے نا آج کل کی مائیں,
یہ جو آپ میں بھی بیٹھی ہوں گی کچھ سالگرہ منانے والی، تو جی بچہ، ہاں جی میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، کیا ہوا جی 2 سال زندگی میں سے گھٹ گئے، مبارک ہو آپ کو، خوشی منائیں، واقعی کیک کاٹنے چاہیے، 2 سال گھٹ گئے، قبر کے اور قریب کر دیا، واقعی تو خوشی کا مقام ہے نا، قبر کے اور قریب ہو گئے اور نیڑے ہو گئے۔ عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، عقل نہ ہو تو پھر کہتے ہیں نا پنجابی میں، عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، صحیح کہتے ہیں پنجابی میں، عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ جس کو عقل نہ ہو وہ تو بھنگڑا ہی ڈالے گا ہر وقت، اس کو پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں۔ مسلمان کی زندگی ٹوٹل مختلف ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈالے، اس سے غافل مت ہو، اس کو لے کر یہ کچھ نہیں ہے۔ اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم جب زندگی میں سے 1 سال کم ہوتا ہے تو جو خوشیاں منانے والے ہیں، بتائیں ان پر بندہ افسوس کرے، دکھ کرے کہ نہ کرے؟ مجھے نہیں پتا وہ آپ میں سے 145 مجھے کتنا برا بھلا کہہ رہے ہوں گے لوگ کہ دیکھیں جی ہماری خوشیوں پر پانی پھیر رہے ہیں، انہوں نے ساڑی خوشیاں چنگیاں نہیں لگ دیا، اسی خوش ہوندے انہوں نے اچھے نہیں لگتے، یہ ساڑے پیچھے رہندے نے ہر ٹائم، اے بھی حرام ہے، اے بھی حرام ہے۔ مسلمان کی زندگی بھائی حرام اور حلال کے بیچ میں ہی کھڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ اگر آپ یہاں خوشیاں چاہتے ہیں تو دیکھ یاد رہے کہ جو یہ آزاد زندگی ہے یہ صرف جنت کی ہے، ہم جنت کی زندگی دنیا میں چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں جو جنت میں ہمیں ملنا ہے وہ دنیا میں مل جائے، اس لیے ہم نے خود کو بالکل، بعض نوجوان کہتے ہیں جی مولویوں نے نا ہمیں مولویوں نے بور کر، مولوی تو سامنے پنگڑے پان، یہ مولویوں سے چاہتے ہیں ان کو کہیں گانے سنو کوئی مسئلہ نہیں، یہ چاہتے ہیں ممبروں سے گانوں کی آوازیں آئیں، پھر خوش ہوں گے یہ نوجوان نسل، کہتی ہے جی مولویوں سے ہم متنفر ہیں، نفرت کرتے ہیں ان سے، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کے چیلے نہیں ہیں نا مولوی، ان کو شیطان کے چیلے پسند ہیں، جو ان کو دنیا کی روشنیاں دکھاتے ہیں وہ لوگ ان کو پسند ہیں۔ آج دیکھ لیں ایک رقاصہ کے اوپر مال پھینکتے ہوئے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، غریب آدمی کو۔ جی آگے چلتے ہیں، مس مریم پڑھیے ذرا اگلا جملہ۔ جی استاد، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ٹھیک واو ہے، ہم تو مجھے یہ بتائیں الغرور مرفوع کیوں ہے؟ استاد یہ یغرنکم کا فاعل ہے، یغرن کا فاعل ہے، کم کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور باللہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہ ہرگز فریب دے اللہ کے بارے میں فریب دینے والا یا دھوکہ دینے والا۔ فریب نوٹ دینے والا، غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ اسم الفاعل آ رہا ہے کیا؟ نہیں استاد، یہ تو پھر فعول پہ مبالغہ ہے، بہت دھوکہ دینا۔ ٹھیک ہے استاد۔ نہیں، غرور اسم ہے، فعول یہ غرور مبالغہ نہیں، یہ مصدر ہے غرور۔ اوکے ٹھیک ہو گیا استاد، ٹھیک ہے میں اس کی ٹھیک ہے، اصلاح کر وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی غرور جو فریب ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہو گیا۔ تمہیں بہکا نہ دے، تمہیں غافل نہ کر دے۔ اب اس غرور کی تفصیل آگے آئے گی کہ وہ ہے کیا اصل میں۔ ٹھیک ہے، پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہے گا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، غفلت میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی دھوکہ تم سب کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں۔ اب وہ دھوکہ کیا ہے؟ اب وہ آگے آ رہا ہے، ذرا اس دھوکے صاحب کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ جی عتیقہ پڑھیں ذرا جملہ۔ جی سر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اس میں انا تاکید کے لیے ہے، الشیطان یہ اسم انا ہے، عدو یہ خبر انا، اور لکم یہ متعلق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آگے کیا ہے؟ فاتخذوه عدوا، فا عاطفہ اور اتخذوه یہ امر ہے، حمزہ خا زال مادہ، انتم اس کا فاعل ہے، اور ہو مفعول، عدوا یہ بھی مفعول۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا فاتخذوه عدوا؟ پس اسے دشمن لو، یہاں سمجھو۔
ثانیہ کیا ترجمہ ہے فاتخذوہ عدوا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پھر تم اس کو دشمن سمجھو. ہاں جی، اس کو دشمن مان لو، اس کو دشمن بنا لو، یقین کر لو اس بات پر کہ وہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن بنا لو. سو انتم فائل ہے اس میں، اور یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے عتیقہ؟ یہ شیطان کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فاتخذوہ عدوا، گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، تو آئیے زویا اگلا جملہ پڑھیں. جی استاد. انما یدعو حزبہ، انما ان حرف تاکید مائے کافہ ہے. یدعو دال عین و فعل کا مادہ دعا یدعو باب نون سے اس کا فاعل ہوا جو کہ الشیطانہ کی طرف راجع ہے، اور حزبہ مرکب اضافی اس کا حالت نصب میں مفعول. ٹھیک ہے، بے شک وہ ہوا بلاتا کون ہے ہے؟ اپنے گروہ کو. الشیطان. ٹھیک ہے، اور حزبہ، یہ حزبہ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے ٹھیک ہے، یدعو کا. لام کیا ہے؟ لام تعلیل ہے. یکون فعل مضارع منصوب ہے. فائل اس کا اسم نون کیا ہے ڈراپ ہے. یکونو کا؟ یکونو کا اسم ہم. یہ کہاں جا رہا ہے؟ استاد حزبہ کی طرف. حزب کی طرف، حزب جمع ہے جی نا، حزب کی جماعت طرف. ہے. جی حزب کی طرف. اوکے، اصحاب السعیر کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. من اصحاب السعیر یکونو کے لیے کیا بنا؟ یہ اس کی خبر. اس کی خبر بن گیا. اوکے، تو یدعو میں یہ الف کیا کر رہا ہے؟ جی یہ نہیں سمجھ میں آیا استاد اس کا. اچھا، یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. یہ یعنی جس رسم الخط میں یہ شروع میں آیا ویسے ہی یہ رہے گا. ٹھیک ہے، اب جی ٹھیک. نارمل عربک میں اگر آپ جملہ لکھیں گی نارمل عربک میں تو یہ الف لکھنا غلط ہوگا. ٹھیک ہے، جی اور اگر ٹھیک آپ ہے. قرآن کی آیت لکھیں گی تو الف نہ لکھنا غلط ہوگا. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے، اور یہ اسی ہی میں ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جی کیا ترجمہ ہوا؟ تاکہ وہ ہو جائیں آگ والوں میں سے. ہاں بالسعیر. انما سے کریں ترجمہ. ہاں، بلا شبہ وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں آگ والوں میں سے. آگ والوں میں سے یعنی وہ جہنم میں چلے جائیں. تو جی اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، انہیں جنت سے ہٹا کے جہنم کی طرف بلانا چاہتا ہے، اور انہیں اللہ کی نعمتوں سے دور کرنا چاہتا ہے. ہاں جی، یعنی اس کی دشمنی کا لیول چیک کریں جی کہ یہ دشمنی اس نے پہلے دن سے رکھی ہوئی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس دن سے اس نے دشمنی رکھی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے جنت سے نکلوایا تھا اور اس نے جہنم میں لے جانا ہے. اور اس نے اس دشمنی کے لیے تمام حربے اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کی اپنی جماعت ہے، اس کی جماعت کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا، اور وہ لوگوں کو بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہے، اور وہ ان سے ایسے کام کرواتا ہے جو فائنلی اینڈ اپ ہوں گے جا کر جہنم میں. اور یہی اس کا یعنی مشن ہی یہی ہے کہ مجھے لوگوں کو جہنم میں لے کر جانا ہے اپنے ساتھ، خود بھی جانا ہے، اور خود تو اس کو پتا ہے کہ اس کا تو کام تمام ہے، وہ تو ہے ہی وہیں پر. اب وہ اسی بات کا غصہ ہے اس کو، تو وہ سب کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، جس کی سبب اس کو میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں. تو وہ اس مشن پر پہلے دن سے لگا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے سے لگا ہے وہ. اب دیکھیں کہ اس کے جو اب یہ ساری چالیں ہیں، اس کے جو ساری یہ دھوکے، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کھلا واضح دشمن. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد اگر کسی کا دشمنی کا اعلان کیا ہے تو وہ قرآن مجید میں صرف شیطان ہے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اسے دشمن سمجھو اپنا. جس کو اپنا دشمن سمجھو اس کے ساتھ ایسا ہی ٹریٹ کرو. اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے زویا؟ قرآن مجید نے اس کا طریقہ بتایا ہے. کیا طریقہ ہے؟
शैतान से कैसे बच सकते हैं, कौन बताएगा? अतीका आप बताएं। जी सर, शैतान के कहे पे अमल ना करके, उसका क्या तरीका है? मतलब जिस चीज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो किया जाए, और जो चीजें मना की गई हैं उनसे मना हो, तो फिर खुद ही हम शैतान के रास्ते पे नहीं चलेंगे। लुबना क्या तरीका है? जी सर, अल्लाह का कसरत से जिक्र करना और अपने नफ्स पर काबू कुरान रखना। मजीद ने क्या ऐलान किया इस बारे में? जी सर, अल्लाह के जिक्र से नहीं, ही फिर कुरान हम, मजीद ने क्या शैतान के बारे में कहा है कि क्या किया करो? जी गुलनाज, सर रुक जाए आउज़ु आप, बिल्लाह, गुलना है, रुक जाए जी गुलनाज। सर जी, इसको जब हम शैतान को हम अपना दुश्मन समझेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसे रोकेंगे, उसके हर काम से जो वो जिसकी तरफ वो हमें बुलाएगा हम उसे उसका इज्तनाब तरीका करेंगे। क्या है? जो नाफरमानी की बातें हैं जिसको वो हमारे लिए खुशनुमा बनाता है उससे रुकना है। मिस समीना मलिक, आपकी तरफ से स्माइल हंसने की इमोजीज आ रही हैं, इसकी सजा आपको मिलने लगी है रिमूवल की। लेकिन सजा से पहले आप अपनी सफाई दे दें। समीना मलिक, समीना ये मलिक, सर, जी जी सॉरी समीना मलिक, जी सर मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा वाला रिएक्शन दूं, लेकिन ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कहा जी। जी। आपको मैंने कहा सजा देने से पहले ना वो क्या कहते हैं उसको अदालत में खड़ा करके उससे पूछा तो जाए ना कि भाई आप अपनी सफाई में कुछ बयान करना चाहेंगे? ना सर, वो रेस हैंड किया था, लेकिन वो सबका रेस हैंड होता है तो इसलिए आपको शायद समझ नहीं आई। सही है, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ये है इलाज। कुरान मजीद में अब आपने तलाश करना है कहाँ कहाँ आया है आऊज़ु बिल्लाह, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि क्या तरीका है बचने का। कोई तरीका नहीं सिवाय इसके शैतान से बचने का कि अल्लाह की पनाह में आ जाए। फौरन जब भी दिल में बुरी बात, बुरा ख्याल, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, अपने आप को फिर ध्यान हटाएं। शैतान क्या कर सकता है? सिर्फ वसवसा डाल सकता है, बस, इससे ज्यादा उसके इख्तियार में कुछ नहीं है, खाली है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी गुलनाज, गुलनाज अशरफ आप पढ़ें। जी सर। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीदुन। मुझे बताएं इस जुमले में खबर क्या है? लहुम अज़ाबुन शदीदुन। वेरी गुड, सर जी ये ये जी खबर है, जी ठीक जी है, और ये मुब्तदा है पूरे का पूरा, ठीक है। जी सो अब इस लहुम अज़ाबुन शदीद को एक्सप्लेन कर दें। लहुम, अ, ये अज़ाबुन शदीदुन मुरक्कब तौसीफी खबर और लाहुम मुतल्लिक, लहुम मुतल्लिक, उनके लिए दर्दनाक। सर ये पूरी खबर है और देखिए आपने एक काम अच्छा कर दिया, आप एक आप गड़बड़ कर रही हैं, ये खबर और ये मुब्तदा, ठीक है। देखिए अब जी लहुम अज़ाबुन शदीदुन इटसेल्फ एक जुमला है, ठीक खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर, ये तो बेसिक बात है। जी। ये क्यों भूल गई आप? सॉरी सर। अज़ाबुन शदीद मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा मुअख्खर, लहुम खबर मुकद्दम, क्या तर्जुमा जी हुआ खबर मुकद्दम। पूरे आयत का? पूरी आयत का, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उनके लिए शदीद अजाब शदीद है। अजाब है, शदीद शदीद। चले ठीक है, जी गुड, माशाल्लाह, याद रखा करें इन चीजों को। ओके जी, अदीबा आए, जी सर। पढ़ें। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर। जी इस जुमले में मुझे और खबर बता दें। सर जी खबर लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर बनेगा। ठीक है, और मुब्तदा क्या है?
वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। ठीक है, तो लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीरुन की कोई मजीद भी एक्सप्लेनेशन है या बस इतनी है? सर लहुम जो है वो खबर मुकद्दम हो जाएगी और मगफिरतुम व अजरुन कबीर ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। ठीक है, और अजरुन कबीर कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। वेरी गुड, तो क्या तर्जुमा हुआ? वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर है। बड़ा अजर है, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। एक चीज नोट किया आपने, मुझे ये बताएं कि जब मगफिरत आ गई तो अजरुन कबीर का तज़किरा करने की क्या जरूरत थी? सर कुछ तो एक्स्ट्रा मगफिरत में सब इनाम नहीं आता? अल्लाह ताला एक्स्ट्रा इनाम भी देंगे ना, जो बोनस के तौर पे होता है। रफीकुन निसा, ये जो बोनस दिलवाना चाह रही हैं इसकी क्या वजह है? जी जी सर, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे ना। मिस उज़मा, आप जी। बताइए यहाँ क्या क्यों तज़किरा किया गया? मगफिरत काफी थी। मिस उज़मा, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है जी। लुबना, आप बताएं, मगफिरत का तज़किरा आ गया तो फिर अजरुन कबीर क्यों बताया गया? कौन बताएगा जी? अरूज उबैदुल्लाह, क्यों मगफिरत आ गई तो क्यों तज़किरा किया गया अजरुन कबीर? जो जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए अज़ाब शदीद आया है ना, ठीक है, और यहाँ पर उनके लिए अजर कबीर है। देखें, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए अज़ाबुन शदीद, एक काम हुआ एक ही बदला मिल गया, ऐसे ही है ना? हाँ। और जो ईमान लाए उनके लिए मगफिरत हो गई। गौर करें आयत पर, अल्लज़ीना आमनू, क्योंकि ठीक है, दो काम उन्होंने किए, आमनू ईमान और मगफिरतुन नेक अमल किए। व अमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने नेक अमल किए। अब अमल का तो फिर अजर मिलना है ना। देखिए, अल्लाह ताला ने दो चीजों का तज़किरा किया और नतीजतन उसके बारे में दो रिजल्ट दिए। ठीक है, ये है, वहां एक ही चीज थी, एक ही तज़किरा हुआ है। अल्लज़ीना कफरू लहुम अज़ाबुन शदीद, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। मुनाफिकों के लिए क्यों डबल सजा होती है? क्यों ज्यादा गहराई में जाएंगे? क्यों उनको डबल अजाब मिलेगा? क्योंकि उनके दो गुनाह हैं, एक कुफर, दूसरा धोखा, इसलिए उनको डबल सजा मिलेगी। काफरों से भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी मुनाफिकीन को। अब देखिए यहाँ क्या है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो जवाब क्या? लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं जी। मिस उज़मा, चेक करें जरा अपना माइक। नहीं जी, अभी भी आपकी आवाज नहीं है जी। सिबगा मुनीर पढ़ें। जी। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही फरआहु हसना। मुझे ये बताइए, आयत के सामने ज़ुय्यिना का नाइबुल फाइल क्या है? सूउ अमलिही। वेरी गुड। ये जुमला शर्त हो गया, जवाब शर्त क्या है? फरआहु हसना। फरआहु हसना। रआहु, ये हु क्या है यहाँ पर? ये मफूल है। ये किधर जा रहा है? ये मन की तरफ जा रहा है। अमल की अमली, तरफ। जी अमल की तरफ से रआ जा, का फाइल हुआ, ये किधर जा रहा है? ये मन की तरफ जा रहा ये है। मन की तरफ जा रहा है। गुड। लहू में हु जमीर कहाँ जा रही है? ये भी मन की तरफ जा रही है। ये भी मन की तरफ जा रही है। वेरी गुड। आप जरा तर्जुमा करें। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही फरआहु हसनन, तो क्या वो जिसके लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन किया जाए, किया जाए, ओके, तो फरआहु हसनन,
پھر وہ اس کو اچھا دکھنے لگے. پھر وہ اس کو اچھا دکھنے لگے. ٹھیک ہے, اب اس جملے پورے کی جو جواب ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. کیونکہ استفہام آ رہا ہے نا, اور یس استفہام سر. بھی ایسا انداز ہے جس کا جواب ہونا چاہیے نا. جی جی. وہ جواب علماء نے پھر مطلب لکھا ہے کہ ہو سکتا تھا کیا وہ ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علماء نے پھر یس. اس طرح اس کو لکھا ہے کہ یہاں یہ بات تقریباً محذوف ہے. سو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے برے اعمال شیطان کیا کرتا ہے, سجا سوار کر ان کے سامنے لے آتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ویسے مس سبا برے عمل کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سر اگر بندہ خود کا محاسبہ کرے تو نہیں, اگر خود کو وہ اچھا ہی سمجھے نہیں تو اس برا کے عمل تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کو نیکیوں سے بدلیں. نہیں کیسے, اچھا مطلب جیسے وہ برا لوگ عمل کیسے جو سجایا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ جو ادھر ذکر ہو رہا ہے لوگ گناہ کرتے ہیں اور خود کو اس کو نیکی ہی سمجھتے رہتے ہیں, اس طرح وہ سچ سجا لیتے ہیں نا اپنے بارے میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر یہ ہوتا ہے کہ برے اعمال میں اٹریکشن ہو جاتی ہے. برے اعمال میں اٹریکشن ہو جاتی ہے, اس کا مطلب سنوارنا ہوتا ہے. جی نہیں, آپ بات پر غور پھر نہیں کیا آپ نے. اللہ فرما رہا ہے فرآہ حسنا, وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. زینب جو بات آپ کر رہی ہیں وہ تو اٹریکشن تو ہے, گناہوں میں تو سب میں اٹریکشن ہے, اور سجائے نہیں گئے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کا عمل اس کے لیے سجا دیا جاتا ہے, سنوار دیا جاتا ہے, اور وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. دیٹ از ڈفرنٹ. کہ اس میں جو ہے سر جو ہے اس کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. نہیں, ابھی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں بات. تو جی دیکھیں گناہ تو سارے ہی سجے سجائے ہیں, وہ تو سارے اٹریکشن لگتی ہے اس میں نا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ برے عمل کو اچھا سمجھنا. جی مریم مصباح. استاد کیا ہم اس میں لے سکتے ہیں کہ جیسے بدعت والے عمل جو ہوتے ہیں جس کو انسانی کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ نیک, وہ اچھے عمل کر رہے ہیں, بالکل وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو نیک عمل سمجھتا ہے, وہ شیطان نے ان کے سامنے سجا سنوار دیے ہیں, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن یہ تو پھر بھی چلو دین کا حصہ ہے, آپ دین سے باہر چلے جائیں. دیکھ جا رہا ہے یہ بات آ رہا ہے سوء عملی ہی, اس کے برے اعمال, گندے اعمال. تو شیطان نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس کو وہ اچھے ہی لگ رہے ہیں. کیسے کوئی آدمی زنا کو کیسے اچھا سمجھ سکتا ہے؟ سر وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے اس لیے وہ سارا اچھا ہی سمجھ رہا ہے اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے نا. نہیں, مسلمان جب ایمان لے آتا ہے نا تو کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ اعمال ہیں. جی سائمہ سعدیہ. سر جیسے کہ برا عمل ہے موسیقی سر, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو آج کل روح کی غذا بول دیتے ہیں. تو سر وہ ایک برا کام ہے, اس کو ہم لوگ اچھا بنا کے سمجھ رہے ہیں. جیسے اس کو سر لوگ انرجی ڈرنکس سمجھتے ہیں کہ یہ اسپرچولی ہمیں اٹھا دیتی ہے, جی سر, ہمیں زندہ کر دیتی ہے اندر سے. یعنی کیا کرتے ہیں لوگ, ان گناہوں کے دلائل دیتے ہیں. زنا کا کوئی دلیل نہیں دے گا صبغہ. جی جی سر کہتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے جو انہوں نے بتایا نا. ہاں, جیسے وہ انہوں نے بتایا موسیقی کا کہ اس میں کیا حرج ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا پتہ ہے مومن کو نا کہ بھائی اس کے اوپر دوسرا آپشن نہیں ہے, یہ گناہ ہے. جس نے کلمہ پڑا ہوا ہے اور ایمان ہلکا سا زندہ ہے نا, وہ زنا کو گناہ سمجھتا ہے چاہے وہ کر بھی رہا ہو. جی بالکل. لیکن وہ اعمال, مثال کے طور پہ ایک ظالم حکمران ہے, حجاج بن یوسف کو لے لیں. حکمران تھا نا, ظالم بھی تھا, قتل و غارت بھی کرتا تھا, اور وہ قتل و غارت کرنے کے دلائل دیتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ درست کر رہا ہوں.
کہ شیطان نے اس کے ظلم کو اس کی نگاہوں کے سامنے سجا دیا کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. دینی طور پہ مجھ کو دلیل لا کر دے دیتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پٹی بن جاتی تھی, حق سے اس کا حق کے یعنی پردے پڑ جاتے تھے کہ حق نہیں سمجھ آ رہا تھا اس کو کہ میں غلط کر رہا ہوں دینی طور پہ یا صحیح. وہ اپنی ہی دلیل دے دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی اور بھی کئی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ایک جو جس میں سے سائمہ نے دی کہ ایک واضح گناہ ہے اس کو سجا سنوار کر پیش کر دینا کہ اس کے تو یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, اس کو اچھا سمجھ کے لوگ کرے جا رہے ہیں. چلیں الحمدللہ. جی سائمہ آپ اگلا جملہ ہی پڑھ دیں. گڈ سبلا جی ویلکم, آپ نے پہلی بار پارٹیسپیٹ کیا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. سر یہاں تک کروں؟ جی جی کر دیں. بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو گرامر کس نے بتانی ہے؟ سر انا جو ہے سر جی حرف مشبہ بالفعل سر اللہ لفظ الجلالہ جو ہے سر اس کا اسم انا ہے. یدل من یشاء اس کا پورا خبر انا ہو جائے گا. یدلو کے اندر سر یدلو جو ہے مضارع ہے, ادلہ یدلو سے باب فعل, دواد لام اس کا جو ہے وہ مادہ ہے, اور سر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. میہ شاہ سر میہ شاہ جو ہے سر اس کا مفعول بن جائے گا پورا, اور من جو ہے موصولہ ہے, یشاؤ سر یہ پھر مضارع آ گیا, شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, آگے سیم جملہ ہے. اوکے گڈ. جی سر ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے مریم آئیے, مریم مصباح جی استاد. پڑھیں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فا کو پھر استاد استنافیہ لے لیں. نہیں یہ ٹھیک ہے لے لیں آپ. نہیں یہ استنافیہ پتہ کیا ہے, یہ جو فا ہے نا یہ فلا تذهب, اب آپ نے چھیڑ دیا تو پھر آپ اب سن لیں. جب میں نہیں چھیڑا تو آپ بھی چھیڑ رہی اس کو. ٹھیک ہے, پچھلے آیت میں بھی اب آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا تو اب سن لیں. جی استاد. فلا تغرنکم میں جو فا ہے, ایک بات آئی ہے, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, جب اللہ کا وعدہ آنے والا ہے نہیں پورا ہونے والا ہے تو نتیجتاً تمہیں کیا چاہیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب بتائیے یہ فا کون سا بنے گا؟ سببیہ. فا فصیحیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. یعنی جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو نتیجتاً تمہیں پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان الشیطان لکم عدو, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. اب جب شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس بات کو سمجھ لو تو کیا ہے, فاتخذوہ عدوا, بس اسے اپنا دشمن بنا لو. یہ فا فصیحیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی یہی ہوا. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء, یہ فا استنافیہ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے. تو اب جب بات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو نتیجتاً کیا ہونا چاہیے؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, فا فصیحیہ ہے کہ نتیجتاً آپ کو کیا ہے. اب آپ ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. لا جو ہے نہیں کا ہے, تذهب پہ جو ہے فعل مضارع مجزوم ہوا ہے, ذهب اس کا جو ہے مادہ ہے, اور اس کا جو فاعل ہے وہ نفس کا آگے جو ہے وہ ظاہر ہے. اس کے بعد علیہم جو ہے وہ متعلق فعل ہے, اور حسرات جو ہے اس کو مفعول بھی مفعول لہو آپ نے بتایا تھا. جی مفعول لہو. کیا ترجمہ ہوا استاد؟ پس نہ استاد ذہبہ کا پھر لے لیں گے نکل جائے, یا لا تذهب نفسک یعنی بیسیکلی یہ جان گنوانے کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کہوں نا کہ لا تذهب نفسک, اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنی جان کو کہ لالناٹ پڑوائیں اپنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے استاد. لا تذهب نفسک, لا تذهب نفسک یعنی آپ اتنا پریشان نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے. ٹھیک ہے استاد. پس نہ چلی جائے آپ کی جان ان پر حسرت کی وجہ سے, یا افسوس کر کے. آگے
इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। तर्जुमा क्या इन्ना है? हर्फ मुशब्बह बिल बेशक अल्लाह खूब जानता है बसबब इसके जो वो करते हैं। हाँ जी, बस सबब इसके नहीं, यहाँ सबब या नहीं है, ये इल्म के लिए होता है, ये इल्साक के लिए अच्छा होता है। ठीक है उस्ताद। आप नई नई चीजें तो लेकर आती हैं। आपको पता है अलिम या अलमु बा से आता है, जिस चीज को जानना हो वो बा हर्फ जर के साथ आती है। अलिम तु बिक, ठीक है। अब क्या मतलब, मैंने आपको यानी सबब किसी नहीं, अलिम तु बिक यानी आपके बारे में जाना मैंने। जाना ठीक है। जिस चीज के बारे में जाना जाए वो बा हर्फ जर से आता है। तो उस्ताद फिर इससे जो वो करते हैं फिर ये ऐसे कर देंगे, इन्नल्लाह अलीमुन, अल्लाह ताला खूब जानता है, बिमा यस्नऊन, जो वो कर रहे हैं, बस जो ठीक है उस्ताद। ठीक है। यस्नऊन फेल मुजारे, हम इसका फाइल, सना यस्नऊ बा फता। आइन और बाबे फा से हम जो तो है इसका। अब यहाँ पर आया फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, यानी अब अगर कोई हिदायत पर ना आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है, हम खुद को ही फांसी चढ़ा लें? नहीं उस्ताद, अपनी जान हलाक नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान में हिदायत एक तो अल्लाह जमात की पाई हाथ। जाती है जिसमें एक जुमला सुनने को मिलता है, भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया के इंसान हिदायत पर आ जाएं, हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए इस बात, तुम्हें फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि उन तक पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, उनकी हिदायत पर आने की फिक्र ना करो। समझ आई बात मरियम आपको मैंने क्या कहा? आपको फिक्र सिर्फ इतनी करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों, दुनिया के लोगों तक दावत कैसे पहुंचाई जाए, ये पैगाम कैसे पहुंचाया जाए, इसकी फिक्र करनी चाहिए। उनकी हिदायत पर आना ना आना हम उसके मुकल्लफ नहीं है। इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी मन यशा, अगर हम मुकल्लफ होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ईमान के बगैर फौत ना होते। अल्लाह ताला फरमाना फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, जब नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने आप को, कोई हिदायत पर नहीं आ रहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद को मत परेशान करें आप। क्यों? उसकी हिदायत पर आना आपके हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि कोई हिदायत पर आ जाए। अलबत्ता इंसान के हाथ में क्या है कि दावत का जो पैगाम है वो मैक्सिमम दर्जे तक पहुंच जाना चाहिए। अब इससे एक बात नोट करें, अबू सुफियान जब शाम गया था तिजारत का काफिला लेकर, तो उसके बादशाह ने बुलाया था, मिस मरियम याद है आपको? जी उसके सवाल जवाब याद है आपको? इतने वो नहीं है, गहराई से नहीं याद है। आप लोग कुरान के स्टूडेंट हैं और ऐसी बातें आपको याद नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो आप लोगों को बार बार कहता हूं अपने आप को सीरतुन नबी के साथ जोड़ कर रखें, जी उस्ताद मुतालिया कुरान कर रहे हैं आपको तभी असर करेगा, ठीक है, याद आएगी ना चीज। अब देखिए अबू सुफियान को उसने सवाल किया कि वो आपको क्या कहते हैं, क्या पैगाम है उनका, क्या है मिस मरियम, क्या सवाल किया उसने? आपको क्या कहते हैं, क्या पैगाम है क्या आप पैगाम? क्या? तो उसने क्या जवाब दिया था अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला ने? उन्होंने कहा था कि वो हमें कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, ठीक है, अच्छे अखलाक अपनाओ, नमाज पढ़ा करो और अल्लाह की राह में खर्च किया करो और बदकारियों से बचकर रहो, झूठ से बचकर रहो। मिस मरियम आप अबू सुफियान के इस जवाब से क्या जवाब अखज करती हैं? यानी सिंप्लिसिटी है बहुत। अभी मैं बोलूंगा तो आपको समझ आएगी फिर। जी इससे ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का हक अदा कर दिया था, कि बात पूरी पहुंच चुकी थी। ठीक है। आज किसी काफिर से जाकर पूछे, हाँ जी ये तुम्हें क्या दावत देते हैं क्या आपको क्या मिलेगा सुनने में?
جی استاد مطلب پیٹرن نہیں ٹھیک ہے جو ہم بھی دعوت ہی کفار پوری نہیں پہنچ رہی نا، تو پھر فلسفوں استاد میں پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز چیک کریں. آپ نے جو بنیادی معاملات تھے وہ پورے کے پورے قریش تک پہنچا دیے تھے کہ ابو سفیان کو حفظ تھے کہ ان کی دعوت ہے کیا. ہمارے پاس اگر کسی کافر سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں، ہماری دعوت کا نظام ایک اللہ سے شروع نہیں ہوتا ہے، بعد کی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. حجاب ہے، پردہ ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، موسیقی ہے، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. عقیدہ نہیں اسٹرانگ ہے. پہلے ایک اللہ کی طرف تو لے کر آنا ہے. سب سے بڑا پیغام یہ ہے، پہلا فرسٹ ون. پہلے ان کو اس طرف انگیج کرنا کہ بھائی لا الہ الا اللہ، یہ مان جائیں گے تو پھر اگلی بات بھی ہو جائے گی. اب ادھر کافروں سے پوچھیں نا تو ان کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ بھائی ان کا یہ کیا میسج ہے. ان کو اگلی ساری پتا ہوتی ہیں کہ ان کے ہاں بندے کو قتل بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے ہاں جناب قصاص بھی ہے، ان کے ہاں جناب نماز ہے. ان کو بیسک نہیں پتا کہ یہ سارے کس کے انڈر ہو رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. میرا مقصد خدا نہ خواستہ وہ جو میں نے بات کی ہے کہ بھائی وہ جو یہ کہتے ہیں جا کر کے اس بات کی فکر، وہ قرآن مجید کے میسج کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے؟ کتنے صحابہ تھے جن کے والدین ایمان پر نہیں تھے؟ ایسا ہی تھا نا؟ تو کیا صحابہ نے خودکشیاں کر لی تھی؟ ہے جی؟ نہیں استاد، نہیں کی تھی. نہیں اور کیا وہ استاد، ہر وقت روتے رہتے تھے؟ نہیں دعا کرتے تھے. دعا لیکن کرتے تھے، ریلیکس رہتے تھے، ریلیکس تھے. کیوں ریلیکس جی رہتے تھے؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یقین تھا ہدایت کہ اللہ کے اللہ ہاتھ کی میں. طرف سے. بالکل. ہاں، ان کو جو دکھ اور تکلیف پہنچتی تھی وہ ایک بات پر تھی. وہ بتائیں کیا تھی؟ کہ یہ ایمان نہیں لاتے. نہیں، ان کو اس بات سے تکلیف نہیں پہنچتی تھی. صحابہ کو صرف ایک چیز تکلیف دیتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے جو. ہاں بس ان کو دکھ وہاں پہنچتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پہ دکھ نہیں پہنچتا تھا. ان کو دکھ جی تب پہنچتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی. دیکھ لیں کیا درجہ تھا ان کا. جی استاد، اور پھر ہم کدھر کھڑے ہیں، یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہمارا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.